السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روزنامہ جنگ نے اپنی پنڈی والی ایڈیشن میں گزشتہ دن ایک کارٹون کو پبلش کیا اور اس کارٹون میں عمران خان صاحب کو گدوں کو خطاب کرتے ہوئے دکھایا۔ جنگ اخبار کی مختلف ایڈیشن مختلف شہروں میں بیک وقت جو ہے وہ پبلش ہوتے ہیں، لیکن یہ کارٹون جو ہے وہ صرف راولپنڈی والی ایڈیشن میں ہی پبلش کیا گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ پاکستان میں 80% تک ہے، اور یہ گدے جو ہے جن کو عمران صاحب خطاب کر رہے تھے یہ عمران خان صاحب کے فالوور یعنی پاکستانی عوام ہیں۔ اس کارٹون کے ذریعے سے پاکستان کی تذلیل، تضحیک اور انسلٹ کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی۔ ناظرین، اس کارٹون کا صرف راولپنڈی کے ایڈیشن میں پبلش کرنے کا مقصد اپنے آقاؤں کو خوش کرنا تھا، اور یہ وہ مافیا ہے، یہ لفافہ خور مافیا ہے جن کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ شرمناک صحافت پہ ماتم کرنے کو جی جاتا ہے۔ ناظرین، سائفر کے معاملے پر عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اس کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وقت بھی عمران خان صاحب نے سائفر کے آنے کے فوراً بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی اور اس میں اس بات کا تعین کیا کہ سائفر کی نوعیت کیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے فوراً بعد یہ اعلانیہ جاری ہوا کہ یہ پاکستان کی حکومت کے خلاف سازش نہیں ہوئی بلکہ یہ مداخلت ہوئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھا جس میں سائفر کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف محمود علوی صاحب نے بھی ایک خط کے ذریعے سے چیف جسٹس آف پاکستان سے اس سائفر کے معاملے پر تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، لیکن یہ پی ٹی آئی کے دور میں ممکن نہ ہو سکا، لیکن اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ ہمیشہ رہا کہ سائفر کے معاملے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے ہر فون پر اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے گری ہے۔ امریکہ کی سازش میں ان کے اپنے لوگ، پاکستان کے لوگ استعمال ہوئے ہیں۔ ناظرین، وقت نے یہ ثابت کیا کہ 13 سیاسی جماعتیں جن میں بہت سے نظریات تھی اور سیاسی اختلافات تھے وہ ایک الفی کی مدد سے جڑ گئی اور عمران خان کے خلاف جو ہے ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئیں۔ ناظرین، یہی سیاسی جماعتیں پھر پی ڈی ایم کہلائیں۔ ناظرین، اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ نے مداخلت کی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس بات پہ زور نہیں دیا کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن برابری کی سطح پر ہمیں ہر ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے معاملات میں کسی ملک کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، ہمیں ایک خوددار قوم کی حیثیت سے جینا چاہیے۔ فائنینشیل ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے صحافی کے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ہمیں الزامات کی سیاست سے اب آگے بڑھنا چاہیے، ان الزامات کی سیاست کو پیچھے چھوڑنا چاہیے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا موقف یہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد پہ ملکی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ شرمناک صحافت کے ماسٹر مائنڈ اور لفافہ خور صحافیوں نے ان دنوں عمران خان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے امریکہ کے خلاف اپنی پالیسیوں میں نرمی پیدا کی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ ان کی پالیسی جیسے پہلے تھی ویسی ہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات ہونی چاہیے، پاکستان کو غلامی نہیں کرنی چاہیے، پاکستان کو برابری کی سطح پر سب ملکوں سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے فائنینشیل ٹائم کو انٹرویو دیا اور اب انہوں نے فرانسیسی نیوز ایجنسی کو بھی انٹرویو دیا۔ فرانسیسی نیوز چینل نیوز 24 ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا بعد واقعے کے بعد ان پر دوبارہ قاتلانہ حملے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں اور میری جان کو اب بھی خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی پارٹی ہے اور انہیں راستے سے ہٹانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے پی ڈی ایم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام مجرموں کو نہیں چاہتے جو اس وقت ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے حالیہ ضمنی انتخابات میں 75% کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کے سوال پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی درخواست ہے کہ
کہ عدلیہ صاف اور شفاف تحقیقات کرے۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ ہم پر 2 حملہ نے حملہ کیا اور یہ تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حملہ 2 تھے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ ایک منصوبہ سازی تھی جس کا فائدہ حکومت کو ہونا تھا۔ عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں وضاحت کی کہ پاکستانیوں کا مفاد تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہے اور بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ادھر وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے اس بات کو واضح کیا کہ میڈیا پر آرمی ایکٹ میں ترامیم کی کیا سرائیاں بلا جواز ہیں۔ پاکستان نے نئے آرمی چیف کی متوقع تعیناتی سے قبل پس پردہ جاری اقتدار کی کشمکش کو واضح کر دیا ہے۔ ناظرین، ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے آرمی ایکٹ 1952 میں مجوزہ ترمیم کا تعلق فوج کے امور، انفراسٹرکچر، کمانڈ اینڈ سروسز کی شرائطوں سے وابستہ ہے۔ تاہم فی الوقت دفعہ 176 میں ترامیم توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، جس میں خاص طور پر اسی شق کی ذیلی دفعہ 2A میں لفظ توسیع اور استعفے کا اضافہ شامل ہے۔ اس مخصوص ترمیم کا جائزہ اس پس منظر میں دلچسپ ہے کہ نئے آرمی چیف کے لیے متوقع امیدواروں میں ایک امیدوار ایسے بھی ہیں جو آرمی چیف کا عہدہ خالی ہونے سے چند روز قبل ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس ممکنہ ترمیم سے یہی پیچیدگی کو دور کرنا مقصود ہو۔ یہ ضروری بھی نہیں کہ معاملہ یہی ہو۔ وزارت دفاع کی جانب سے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے مقدمات کے لیے بھیجی گئی سمری کے مطابق یہ ترمیم دراصل جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کی جانب سے تجویز کی گئی ہیں، اور اس نقطہ نظر سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو توسیع دینا ہے۔ ایک ریٹائرڈ دفاعی سیکریٹری کے مطابق تکنیکی طور پر حکومت یا کسی بھی سروس کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل یا اس سے نچلے عہدے سے ریٹائر ہونے والے افسران کو کسی نئی قانون سازی کے بغیر ضرورت کے مطابق اس کے متعلقہ عہدے پر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ سابق دفاعی سیکریٹری نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے عہدے پر برقرار رکھنے کا یہ منصوبہ موجودہ آرمی چیف کے لیے ہے۔ یہ واضح ہے کہ حکمران اتحاد اور حزب اختلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنائے گئے موقف میں آئندہ فوجی کمان سنبھالنے کے لیے نام کے انتخاب کا عمل پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اگر کسی ایک امیدوار کا انتخاب کیا جاتا ہے تو امکان ہے کہ کسی ایک فریق کی جانب سے عوام میں اس کی تعیناتی کو منفی رخ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر نئی حکومت کے قیام تک جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف برقرار رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے اگلے آرمی چیف کے انتخاب کا معاملہ آئندہ حکومت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ چند ہفتے قبل تک سربراہ PTI عمران خان بھی اس خیال کے پرزور حامی تھے۔ وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے 2019 کے فیصلے میں آرمی ایکٹ کے متعلقہ شقوں کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی، جس کے مطابق سروسز چیف کی مدت ملازمت پر قانون سازی درکار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت GHQ کے مجوزہ قانون سازی کے بارے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ سمری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجویز 1 نومبر کو وزارت دفاع کی جانب سے کابینہ کمیٹی کو بھیجی گئی تھی، جو کہ کسی بھی قانون سازی کی تجویز کے لیے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے 15 روز گزر چکے ہیں، لیکن کابینہ کمیٹی کا کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوا۔ رابطہ کی جانے پر 3 اہم وفاقی وزراء نے مجوزہ قانون سازی کے بارے میں مکمل لا علمی کا اظہار کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سمری ایگزیکٹو باڈی کے ارکان کو بھیجنا ابھی باقی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 8 نومبر کو شرم الشیخ سے واپسی پر اچانک لندن جانا اور وہاں ان کا طویل قیام بھی حکومت کی جانب سے اس اہم فیصلے میں ہچکچاہٹ کو نمایاں کرتا ہے۔ اس وقت لندن سے موصول ہونے والی اطلاعات میں یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ہیں۔ ایک وفاقی وزیر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم فوجی کمان کی تبدیلی سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ وزیر دفاع کی جانب سے بھی ان ترامیم اور قانون سازی کے لیے کوئی جلد بازی نہیں دکھائی دے رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی پر غور نہیں کیا جا رہا، جو ترامیم کی جائیں گی وہ مناسب وقت کر لی جائیں گی۔ ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے گزشتہ روز کراچی میں منیر گریزن کا دورہ کرتے ہوئے اپنے الوداعی دوروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے آئندہ حکمت عملی پھانپ چکے ہیں۔ اہم اگلے آرمی چیف کے لیے حکومت اور فوج کے درمیان کشمکش ابھی باقی ہے۔
ایک اور اہم خبر اور انتہائی افسوسناک اور پریشان کن خبر کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک میں لانگ مارچ کے شکوہ سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کو ظاہر کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے 6 ماہ قبل یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کرتا ہے تو کون بیل آؤٹ کرے گا۔ موجودہ دور میں قرضے لینے کا رسک 5% سے بڑھ کر 64.5% ہو گیا ہے۔ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ قرضے واپس نہیں کر سکتی، کوئی بھی سرمایہ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ دنیا اب ہمیں قرضہ دینے کا رسک نہیں لینا چاہتی اور ہماری معیشت کا جس طرح قتل کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان 2 خاندانوں نے ملکی قرضے میں 4 گنا اضافہ کیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خدشات پر مجھ پر غداری کے مقدمات بنائے گئے اور نواز شریف کو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، 2 سے زائد بچے رکھنے والے امیدوار اب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خبر پاکستان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ انڈیا کے بارے میں ہے۔ تفصیل ایسے ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق الیکشن کمیشن نے جھارکھنڈ میں ہونے والی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں 2 سے زائد بچوں والے افراد کو انتخابات میں نااہل قرار دے دیا ہے اور اب وہ ان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ جن کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے وہ ووٹ تو دے سکتے ہیں، البتہ امیدوار نہیں بن سکتا۔ کے مطابق 9 فروری 2013 کے بعد بھی اگر کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اتراکھنڈ نگر پالیکا ایکٹ 2011 کے مطابق ریاستی انتخابی کمیشن نے حکم جاری کیا ہے کہ جب کہ ریاست میں 49 میونسپل کارپوریشن کے انتخابات اگلے کچھ دنوں میں ہونے والے ہیں، الیکشن کمیشن کے مطابق جن امیدواروں کے بچے 2 سے زیادہ ہوں گے ان کی درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی۔ امیدواروں کی اہلیت کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ڈپٹی کمشنر کو سختی سے کاغذات دیکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کمیشن جھارکھنڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نگر پالیکا ایکٹ کی یہ التزام 5 فروری 2012 سے نافذ ہوا۔ اس کے 1 سال کی مدت کے بعد بھی کسی شخص کی تیسری اولاد ہوئی ہے تو اس کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق جڑواں بچے یا گود میں لیے گئے بچے بھی 2 بچوں میں ہی شامل کیا جائے گا اور کسی امیدوار نے غلط معلومات دیں تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔